ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت، عزیزان گرامی، محترم بزرگوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقائد و جہاں فخر موجودات مدنی کارگار سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علیہ وسلم وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ الحمدللہ پہلی محرم سے لے کر اور کل تک مدرسہ تعلیم القرآن اہل سنت بااطلاق میں ذکر شہیدان کربلا و تعلیمات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا جا رہا تھا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی کل سے پھر جو ہے 13 تاریخ تک مدرسے میں پروگرام چلے گا، کیونکہ آج کا یہ پروگرام جو 8 تاریخ کا ہے ہمارا اور آپ کا قدیمی پروگرام ہے، ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے. اس لیے ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 8 تاریخ کا پروگرام جس طریقے سے ہمیشہ چوراہے پہ ہوتا تھا وہ ہوگا، اور باقی کے پروگرام انشاءاللہ تعالی مدرسے میں ہوں گے انشاءاللہ. آپ حضرات نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کی فضیلت، ان کی عظمتیں سماعت فرمائیں. انشاءاللہ تعالیٰ واقعات کربلا اور بعد کربلا انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر جو ہے مدرسے میں بیان ہوگا. آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں روزانہ یہ شعر پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی پڑھوں گا، اور صرف اس لیے ان شعروں میں عظمت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے. مسجد و محراب و منبر، آپ دیکھیں شعر دیکھیں، اس میں جو ہے شاعر نے کتنا اچھا جو ہے استعمال کیا ہے. مسجد و محراب و منبر ابو بکر عمر عثمان و حیدر. مسجد و محراب و منبر ابو بکر عمر عثمان و حیدر، اور اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک. ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، ہر مسلمان کا اس پہ ایمان ہے کہ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون رواں ہے 4 یار، تیری رگوں میں خون رواں ہے 4 یار کا. مسجد و محراب و منبر ابو بکر عمر عثمان و حیدر، اور اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے 4 یار کا. اور اسلام
نہیں پھیلا تلوار کے سائے میں، اسلام نہیں پھیلا تلوار کے سائے میں، اسلام تو پھیلا ہے کردار کے سائے میں، اسلام تو پھیلا ہے کردار کے سائے میں، اور کردار محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، کردار محمد میں کیوں کرنا اثر ہوتا، مٹی بھی مہکتی ہے گلزار کے، مٹی بھی مہکتی ہے گلزار کے سائے میں، اور تھے قتل پہ آمادہ عمر کے اے مسلم۔ جیسا کہ آپ نے مدرسے میں سماعت فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایسا آیا کہ معاذ اللہ وہ نکلے کہ آج ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، لیکن آپ اندازہ فرمائیں کہ کیا ہوا، تھے قتل پہ آمادہ عمر کے آئے مسلم، خود کھنچ کے چلے آئے سرکار کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تھے قتل پہ آمادہ عمر کے آئے مسلم، خود کھنچ کے چلے آئے سرکار کے سائے میں، اسلام نہیں پھیلا تلوار کے سائے میں، اسلام تو پھیلا ہے کردار کے سائے میں، فرمان کبریا ہے اعلان مصطفیٰ، فرمان کبریا ہے اعلان مصطفیٰ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، نادان کو یہ نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، پتھر کو موم، موم کو پتھر بنائے وہ، پتھر کو موم، موم کو پتھر بنائے وہ، ہے اس کی ہی ادا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اور اسلام کے وقار کو بڑھایا حسین نے، اسلام کے وقار کو بڑھایا حسین نے، باطل کے سامنے سر نہ جھکایا حسین نے، باطل کے سامنے سر نہ جھکایا حسین نے، ہم فکر و ہم خیال جو پایا حسین نے، ہم فکر و ہم خیال جو پایا حسین نے، بڑھ کر گلے سے ہر کو لگایا حسین نے، بڑھ کر گلے سے ہر کو لگایا حسین نے، اور طوفان کی زد پہ، طوفان کی زد پہ کشتی اسلام تھی مگر، طوفان کی زد پہ کشتی اسلام تھی مگر، دین محمدی کو بچایا ہوئے، دین محمدی کو بچایا حسین نے۔ السلام اے نونہال گلستان مصطفیٰ، السلام اے نونہال گلستان مصطفیٰ، السلام اے رونق فصل جہان مصطفیٰ، السلام اے رونق فصل جہان مصطفیٰ۔ اور شبیر و شبر کے رتبے کو کیا سمجھے کوئی، شبیر و شبر کے رتبے کو کیا سمجھے کوئی، ایک ہے جسم مصطفیٰ، ایک ہے جان مصطفیٰ، ایک ہے جسم مصطفیٰ، ایک ہے جان مصطفیٰ۔ اور گر رہا تھا عرش اعظم، رو رہے تھے حور و ملک۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو صرف گھر والے نہیں روئے بلکہ آسمان، فرشتے اور پہاڑ سبھی جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جو ہے رو رہے تھے۔ آج اگر ہمارے اور آپ کے آنسو نکلتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں جو ہے فرشتے بھی روئے۔ ہل رہا تھا عرش اعظم، رو رہے تھے حور و ملک، ہل رہا تھا عرش اعظم، رو رہے تھے حور و ملک۔
کٹ رہے تھے جس گھڑی شہزاد دانی مصطفیٰ، کٹ رہے تھے جس گھڑی شہزاد دانی مصطفیٰ، السلام اے نو نہال گلستان مصطفیٰ، السلام اے رونق فضل جہان مصطفیٰ۔ اور حضرات جیسا کہ میں یہ بھی شعر مدرسے میں روزانہ پڑھتا ہوں، اور اس شعر کو آپ سمجھیں کہ اسلام ہماری عظمت ہے، ہم مسلمانوں کی عظمت، آج دنیا کے سامنے جو مسلمان بلند ہے وہ یہ اسلام کی دین ہے۔ اسلام ہماری عظمت، قرآن ہماری طاقت، سنت ہماری کامیابی، عظمت صحابہ ہمارا ایمان، اور شہادت ہم مسلمانوں کی آرزو۔ اس لیے کہ جب بھی ہمارا اور آپ کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے اور چاند نکلتا ہے، جیسے ہی جو ہے آسمان پر چاند نظر آتا ہے، ہم مسلمانوں کے دل میں جذبہ شہادت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر مسلمان جو ہے شہادت کے لیے توڑنے لگتا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد جو ہے ہر مسلمان کے دل میں آنے لگتی ہے۔ اگر وہ ذرہ برابر بھی جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے جذبہ شہادت سے جو ہے مچلنے لگتا ہے۔ اور برادران ملت، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یعنی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا۔ اور یہی نہیں بلکہ دوسری چیزیں پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یعنی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، اپنے ذہن و فکر میں نہ لاؤ کہ یہ مردہ ہے، بلکہ زندہ ہیں، اور انہیں اپنے پروردگار عالم کے ہاں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ یہ شان ہے شہداء اکرام کی۔ اور برادران ملت، آپ دیکھیں کہ اسلام کی خاطر جو ہے ہمارے اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنی جانوں کو، اپنی مالوں کو اسلام کی خاطر قربان کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے۔ جس نے حسین کو راضی کیا اس نے مجھ کو راضی کیا، جس نے حسین کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ تو ہم اور آپ جو ہے ان کی فضیلت کیا بیان کر سکتے ہیں۔ آپ یہیں سے ان کی فضیلت کو سماعت فرمائیں کہ جس وقت جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ہوتی ہے، اس کے بعد ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دہنے کان میں اذان پکارتے ہیں اور بائیں کان میں اقامت فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد جو ہے آپ کا نام حسین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادے کا نام جو ہے آپ جو ہے حسین رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے جو ہے ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام جو ہے شبیر و شبر رکھا تھا،
جس کا معنی جو ہے حسن اور حسین ہوتا ہے، لیکن انہی ناموں کو جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام خود لے کے آتے ہیں۔ جب حضرت امام حسن کی پیدائش ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے کہ ان کا نام حسن رکھا جائے، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادے کا نام جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ جن کا نام جو ہے جنت سے آیا ہو اس کی کیا مثال ہو، ہم اور آپ ان کی کیا تعریف کر سکتے ہیں کہ جن کا نام جو ہے جنت سے آ رہا ہے، جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نام بھیج رہا ہے کہ ایک کا نام حسن رکھیے اور دوسرے کا نام امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اور بچپنے کا یہ عالم ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو گود میں لیے ہوئے ہیں اور ایک طرف جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ دونوں میں سے جو ہے ایک کو پسند فرمائیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر جو ہے ایک طرف آپ کی گود میں جو ہے آپ کا بیٹا ہو، دوسری طرف آپ کی گود میں آپ کا ناتی ہو، تو اس وقت جو ہے اگر آپ کو فیصلہ کرنے کو دیا جائے کہ ان میں سے ایک کو آپ چن لو تو ہم اور آپ جو ہے اپنے بیٹے ہی کی طرف جو ہے چنیں گے۔ لیکن آپ اندازہ فرمائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھ رہے تھے، آپ جو علم و غیب جان رہے تھے، جس وقت جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں میں سے جو ہے ایک سے محبت فرمائیں، تو آپ اندازہ فرمائیں کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو جو ہے اپنی گود سے اتار دیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لیے رہے، اور اس کے بعد تقریباً 3 دن کا وقت گزرا کہ حضرت ابراہیم کا جو ہے انتقال ہو جاتا ہے، آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جب بھی جو ہے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تھے، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے جو ہے حسین پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا اور حسین جو ہے میری امت پر قربان ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت۔ اور برادر ملت یہی نہیں ہے، بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کتنا چاہتے تھے، آپ کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر جو ہے سوار ہیں۔ جس وقت جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، آپ کہتے ہیں کہ سواری کتنی اچھی ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سواری کتنی اچھی ہے، تو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔ اگر سواری اتنی اچھی ہے تو سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔ معلوم یہ ہوا یہ شہزادہ رسول جو ہے، جن کو جو ہے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بے پناہ جو ہے محبت کیا کرتے تھے۔ اور برادران ملت آپ اندازہ فرمائیں کہ اکثر جو ہے آپ نے واقعہ سماعت کیا ہوگا کہ ہم انسان تو جو ہے، ہم مسلمان تو جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کا کبھی دل نہیں ڈوبنے دیا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جانور بھی جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا احترام کیا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک صحابی رسول ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جنگل سے جو ہے ایک ہرنی کا بچہ پکڑ لیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد جو ہے وہ ہرنی کا بچہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو لیا اور لینے کے بعد جو ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو لیا اور لینے کے بعد جو ہے آپ گھر چلے جاتے ہیں اور گھر جانے کے بعد جو ہے اس بچے کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی باہر آتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت امام حسن جو آپ کے بڑے بھائی ہیں وہ ہرنی کے بچے سے کھیل رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بھائی جان ہم کو بھی ہرنی کا بچہ دے دو، میں بھی جو ہے اس سے کھیلوں گا. آپ اندازہ فرمائیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ مجھ کو جو ہے نانا جان نے یہ بچہ عطا کیا ہے اور تم بھی جو ہے نانا جان کے پاس چلے جاؤ، تم کو بھی نانا جان جو ہے عطا فرما دیں گے. آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور روتے روتے عرض کرتے ہیں کہ اے نانا جان آپ نے بھائی جان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرنی کا بچہ عطا کیا ہے، مجھ کو بھی ہرنی کا بچہ چاہیے، میں بھی جو ہے اس کے ساتھ کھیلوں گا. آپ اندازہ فرمائیں کہ ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ اتنے میں جو ہے ہرنی جو ہے اپنا دوسرا بچہ ساتھ میں لے کر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور حاضر ہونے کے بعد جو ہے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا بچہ جو آپ کے صحابی لے کر آئے تھے وہ بھی میرا بچہ تھا اور یہ دوسرا بچہ میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں غمگین نہیں دیکھنا چاہتی. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے نواسے کو نہیں غمگین دیکھنا چاہتے ہیں تو میں کیسے جو ہے ان کو غمگین دیکھوں اور میرا یہ دوسرا بچہ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ جانور ہو کر بھی جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا احترام کر رہا ہے کہ ہرنی خود آ جاتی ہے اپنا بچہ لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. تو برادران ملت آپ اندازہ فرمائیں کہ ان کی عظمت اور ان کی شان جو ہے ہزاروں واقعات جو ہے کتابوں میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھرے پڑے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے. رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آخری دن ہے رمضان کا، عید کا چاند نکلنے والا ہے، چاند رات ہے اور یہ شہزادے جو ہے اپنی امی جان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے امی جان آج چاند رات ہے، کل عید کا دن ہوگا اور تمام مدینے کے بچے جو ہے وہ نئے نئے کپڑے پہنیں گے اور ہمارے پاس جو ہے کوئی نیا جوڑا نہیں ہے. امی جان لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ شہزادہ رسول ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور انہوں نے پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں. امی جان ہم بھی جو ہے نئے کپڑے پہنیں گے اور ہمارے لیے نئے کپڑوں کا جو ہے انتظام فرمائیں. آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ بچوں سے کہتے ہیں کہ بچوں مایوس نہ ہو، بلکہ جو ہے کل تمہارے لیے نئے کپڑوں کا انتظام ہو جائے گا. آپ اندازہ فرمائیں کہ چاند ہو گیا، کل عید ہے اور صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا فرما رہی ہیں. آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی اور ادا فرمانے کے بعد جو ہے اپنے ہاتھوں کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اٹھاتی ہیں اور اٹھانے کے بعد جو ہے عرض کرتی ہیں کہ اے مولا تبارک و تعالی میں نے بچوں سے وعدہ کر لیا ہے کہ کل عید کے دن جو ہے
تمہارے لیے نئے کپڑوں کا انتظام ہو جائے گا۔ پروردگار عالم اسباب پیدا فرما دے، ہمارے بچوں کے لیے جو ہے نئے کپڑے کا انتظام فرما دے۔ آپ رو رو کر جو ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا فرما رہی ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ ابھی جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آپ مصلی پہ بیٹھی ہیں، جیسے ہی جو ہے آپ نے دعا کو ختم کیا، آپ سنتی کیا ہیں کہ دروازے پہ کوئی دستک دے رہا ہے، کوئی کنجی کھٹکھٹا رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے دروازے پر؟ آواز آتی ہے کہ اہل بیت کا درزی ہے اور امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے لے کر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ نے کپڑے لیے اور لینے کے بعد جو ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ ان لوگوں نے کپڑے پہنے اور اس کے بعد جو ہے عید کی نماز ادا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے فاطمہ، جو کپڑے لے کر آیا تھا اس کو جانتی ہو کون ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ اے ابا جان، اس نے کہا تھا کہ میں اہل بیت کا درزی ہوں اور وہ کپڑے دے کر چلا گیا، میں نے کپڑے لے لیے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، وہ اہل بیت کا درزی کون تھا؟ وہ کوئی دوسرا نہیں تھا بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو جنت سے کپڑے لے کر آئے تھے اور انہوں نے تمہیں کپڑے عطا کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادران ملت، معلوم یہ ہوا کہ جن کی خوشی کے خاطر جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے جنت سے کپڑے لے کر آ رہے ہیں اور ان کو دے رہے ہیں، انہیں پہنا رہے ہیں، تو ان کی عظمت اور ان کی شان جو ہے کتنی بلند و بالا ہے، اور یہی نسبت سے کیا کم ہے کہ آپ نواز رسول ہیں۔ اور صرف نواز رسول نہیں بلکہ جو ہے آپ نے ہر اس چیز کا خیال رکھا جس کے لیے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے جو ہے فرائض اور سنت اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نوافل کا بھی خیال رکھا کہ جو بھی جو ہے اہل بیت اور ہم مسلمانوں کے لیے جو ہے جو شریعت جو ہے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس پر آپ نے پورا عمل کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ ایک واقعہ اور سماعت فرمائیں کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان دونوں حضرات کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور یہاں تک کہ طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے بچوں کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، میں تیرے لیے 3 روزے رکھوں گا۔ آپ نے منت مانگی کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، اے پروردگار عالم، میں 3 روزے رکھوں گی۔ آپ نے 3 روزے مان لیے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اس کے بعد جو ہے کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جب ان دونوں حضرات نے جو ہے غسل فرما لیا اور طبیعت ٹھیک ہو گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے روزہ رکھا، اور جب آپ نے روزہ رکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے بھی روزہ رکھا، اور آپ کے گھر میں جو ہے جو لونڈی تھی اس نے بھی روزہ رکھا، اور جو ہے جب حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو ان دونوں حضرات نے بھی روزہ رکھ لیا۔ یعنی 5 لوگ گھر میں ہیں، 5 لوگوں نے روزہ رکھ لیا۔ لیکن آپ اندازہ فرمائیں کیسے سخی ہیں جو دوسروں کو عطا کر دیا کرتے تھے، اپنے گھر میں کچھ نہ ہو کھانے کے لیے لیکن دوسروں کو جو ہے عطا کر دیا کرتے تھے۔ 5 لوگوں نے روزہ رکھ لیا، گھر میں جو ہے اب شام کا وقت ہے لیکن کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ شریف کے بازار میں جاتے ہیں اور کچھ جو ہے آٹے کا انتظام کرتے ہیں اور لا کر جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے 5 روٹیاں بنائیں، اس لیے کہ گھر میں 5 لوگ تھے اور 5 روزے سے تھے، تو اس لیے 5 روٹیاں تیار کی گئی. آپ اندازہ فرمائیں کہ جب روٹیاں تیار ہو گئی، اب افطار کا وقت ہوا، 5 لوگ جو ہے دسترخوان پہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد جو ہے اب انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی جو ہے مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ روزہ کھولیں گے. لیکن برادران ملت ایک سائل آتا ہے اور آنے کے بعد جو ہے دروازے پر دستخط دیتا ہے کہ میں بہت بھوکا ہوں، میں بہت غریب ہوں، اللہ کے واسطے جو ہے ہمیں کچھ عطا کر دیا جائے. آپ اندازہ فرمائیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 روٹیاں اٹھاتی ہیں اور اٹھانے کے بعد جو ہے سائل کو عطا کر دیتی ہیں اور ان حضرات نے جو ہے پانی سے جو ہے روزہ افطار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی کاظم رضا صاحب قبلہ ویسی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 5 روٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائل کو عطا کر دیتی ہیں اور 5 لوگ جو ہے پانی سے روزہ افطار کر لیتے ہیں. پھر دوسرا دن ہوا، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹیاں تیار کی اور تیار کرنے کے بعد جو ہے دسترخوان پہ رکھی گئی. ابھی جو ہے افطار کا وقت ہونے والا تھا کہ اس سے پہلے بھی جو ہے پھر ایک سائل آ جاتا ہے اور صدا دیتا ہے کہ میرے بال بچے بھوکے ہیں، میں بھی بھوکا ہوں، خدا کے واسطے جو ہے مجھے کچھ عطا کر دیا جائے. آپ اندازہ فرمائیں کہ 5 ہی روٹی ہے اور 5 لوگ افطار کرنے والے ہیں، اس کے باوجود جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 روٹی اٹھاتی ہیں اور اٹھانے کے بعد سائل کو عطا کر دیتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر جو ہے یہ حضرات پانی سے روزہ افطار کر لیتے ہیں. پھر تیسرے دن جو ہے 5 لوگوں نے روزہ رکھ لیا اور اس کے بعد جو ہے پھر شام کا وقت ہوتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں 5 روٹیاں تیار کرتی ہیں. آج بچے بھی خوش ہیں کہ 2 دن سے جو ہے سائل کو روٹیاں دیتی نہیں، آج ہم لوگ جو ہے روٹیوں سے روزہ افطار کریں گے. آپ اندازہ فرمائیں کہ ابھی جو ہے افطار کا وقت ہونے والے تھا کہ ایک قیدی آتا ہے اور آنے کے بعد جو ہے سوال کرتا ہے کہ میں قیدی ہوں، کئی دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے واسطے جو ہے مجھے کچھ عطا کر دیا جائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچتی ہے، آپ 5 روٹی اٹھاتی ہیں اور اٹھانے کے بعد جو ہے اس سائل کو عطا فرماتی ہیں. سبحان اللہ. اور پھر جو ہے ان حضرات نے جو ہے پانی سے روزہ افطار کر لیا. برادران ملت آپ ان کی زندگی کو دیکھیں کہ ایسے عالم میں بھی جو ہے آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور جو ہے صحیح سے کچھ افطار کرنے کا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو ہے نمازیں ادا کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں. آپ نے جو ہے کتنی پابندی کی ہے ان چیزوں کی. برادران ملت ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جو ہے دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اور آپ جو ہے ان کے نقشے قدم پر چلیں اور روزہ رکھیں. ان لوگوں نے تو جو ہے بھوک کے عالم میں روزہ رکھا، پریشانی کے عالم میں بھی روزہ رکھا، اور ہمیں اور آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کی نعمتیں عطا فرما رہا ہے. اس کے باوجود بھی جو ہے اگر ہم اور آپ جو ہے روزے کو چھوڑ دیں تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اور پھر جو ہے ہم یہ کہیں کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں.
ماننے والے ہم جبھی ہو سکتے ہیں، سچی عقیدت اور محبت ہماری اور آپ کی جبھی ہو سکتی ہے کہ ان کے نقشے قدم پر چلے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کربلا کے میدان میں جو ہے جس وقت جو ہے آپ چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے، دشمن جو ہے چاروں طرف سے جو ہے تیر و تلوار آپ کے اوپر برسا رہے تھے، اس وقت بھی جو ہے آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا، آپ نے نماز ادا فرمائی۔ تو برادران ملت ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کی زندگی کو دیکھیں کہ واقعی جو ہے ان لوگوں نے جو ہے کتنی قربانیاں کی ہے۔ حسینیت کے زمانے میں شان باقی ہے، حسینیت کی زمانے میں شان باقی ہے، گلا تو کٹ گیا لیکن اذان باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ حسینیت کی زمانے میں شان باقی ہے، گلا تو کٹ گیا لیکن اذان باقی ہے، اور سمجھ سکا نہ کوئی مرتبہ شہیدوں کا، سمجھ سکا نہ کوئی مرتبہ شہیدوں کا، حیات بانٹنے آئے تھے کربلا والے، حیات بانٹنے آئے تھے کربلا والے، اور سبق صبر و رضا کا دے گئے کربلا والے، سبق صبر و رضا کا دے گئے کربلا والے، شیر خدا والے، شیر رضا والے، شیر خدا والے، شیر رضا والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔